آپ نے حقیقی معنی بھی لے لے اور مجاز بھی لے لے، اس طور پر کہ یہ لفظ حقیقت بھی ہو اور یہ لفظ مجاز بھی ہو، اس لفظ کو موصوف کیا جائے حقیقت کے ساتھ بھی اور اس لفظ کو موصوف کیا مجاز کے ساتھ بھی، اس طور پر ایک لفظ سے دونوں معنی مراد لینا بالاتفاق ناجائز ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ اب دونوں معنی جمع ہے لیکن یہ لفظ کیا ہوگا؟ یہ حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی ہو، دونوں ہو، اس طور پر مراد لینا، دونوں معنوں کو جمع کر کے مراد لینا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک لفظ حقیقت کا بھی احتمال رکھتا ہو اور مجاز کا بھی احتمال رکھتا ہو، اس طور پر ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کا جمع کرنا بالاتفاق جائز ہے، احتمال کے حد تک کہ اس لفظ میں حقیقی معنی کا بھی احتمال ہو اور مجاز کا بھی احتمال ہو، ارادہ نہیں کیا، صرف احتمال کے حد تک دونوں اگر جمع ہو جائے تو اس جمع ہونے میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، احتمال کے حد تک۔ یا ظاہری طور پر لفظ حقیقت کو بھی شامل ہو اور مجاز کو بھی شامل ہو، ظاہری طور پر لفظ حقیقت کو بھی شامل ہو اور مجاز کو بھی شامل ہو شبہ کی وجہ سے، تو وہاں اس لفظ سے حقیقی معنی مراد ہوگا اور مجاز بھی مراد ہوگا بلا ارادے کے۔ ایک لفظ سے دونوں مراد لے لیے جائیں گے، ایک لفظ سے دونوں معنی ہوں گے، حقیقت بھی داخل ہو جائے گی مجاز بھی ہوگی، ارادہ حقیقت کا ہوگا اور ظاہری طور پر وہ لفظ چونکہ مجاز کو شامل ہے شبہ کی وجہ سے، اس لیے اس کا ارادہ نہیں ہے لیکن شبہتاً وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ تو اس طور پر ایک لفظ سے دونوں معنی اس میں داخل ہو جائیں گے، دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں بالاتفاق۔ جیسے کہ اس کی مثال آگے آ جائے گی، اگر کوئی حربی آدمی اپنے بیٹے کے لیے امن طلب کر لے اور یہ کہے آمنون علی ابنائنا، ہمیں ہمارے بیٹوں پر امن دے دو، تو ابن کا لفظ کا حقیقی معنی ابن ہے، بیٹا، اور ابن الابن اس پر ابن کا اطلاق مجازن ہے، لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب کیا تو بیٹے حقیقی معنی ہے۔ اب پوتے داخل ہیں یا نہیں؟ ابن الابن اس کے داخل ہونے میں شبہ ہے، لیکن چونکہ لفظ ابن جیسے ابن کو شامل ابن الابن کو بھی شامل ہوتا ہے اور مسئلہ خون کی حفاظت کا ہے، اگر امن نہ دے تو وہ قتل ہو جائیں گے، اس لیے اس شبے کی وجہ سے، خون کی حفاظت کی وجہ سے، جیسے ابن اس ابنا میں داخل ہوں گے، ابناء الابنا بھی داخل ہو جائیں گے بغیر ارادے کے۔ اس طور پر دونوں معنوں کا حقیقی اور مجاز کا جمع کرنا، اس کے جمع کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں اس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں اس طور پر مراد لے لینا کہ دونوں مستقل مراد ہوں اور حکم دونوں کے متعلق ہو جائے اور وہ دونوں کے لیے حکم کے متعلق بن جائے، یہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دونوں میں منافات نہ ہو تو جائز ہے، اگر منافات ہوگا تو پھر ان کے ہاں بھی جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ شارح نے دو وجہ ذکر کی۔ پہلی وجہ یہ کہ استحالۃ العقلیہ، عقلاً محال ہے، استحالہ عقلیہ کی وجہ سے یہ محال ہے۔ کیسے محال ہے؟ دیکھو بھائی، یہ لفظ ہے، اس میں عقلاً چار صورتیں بن رہی ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ہمارے حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، دونوں معنی لے رہے ہیں۔ تو یہ لفظ، اس لفظ کو ہم کیا قرار دیں؟ یہ چار احتمالات ہیں۔ یہ لفظ یا صرف حقیقت ہوگی، لفظ صرف حقیقت ہوگی، یا یہ لفظ صرف مجاز ہوگی، یا یہ لفظ حقیقت بھی ہوگی اور مجاز بھی ہوگی، یا یہ لفظ نہ حقیقت ہوگی نہ مجاز ہوگی۔ عقلاً یہاں چار صورتیں ہیں، ممکن ہے۔ اور چار صورتیں سمجھ میں آ گئی؟ عقلاً یہاں چار صورتیں بن رہی ہیں۔ صرف حقیقت مراد لینا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لفظ صرف حقیقت ہو اور یہاں حقیقی معنی موضوع لہو بھی ہے اور مجازی معنی بھی ہے، تو گویا کہ آپ نے
لفظ موضوع لہو کو لفظ غیر معنی موضوع لہو کو معنی غیر موضوع لہو پر ترجیح دے کر لفظ کو حقیقت قرار دیا، حالانکہ جیسے اس لفظ کا معنی موضوع لہو موجود ہے تو معنی غیر موضوع لہو بھی موجود ہے، تو مجاز کیوں نہیں قرار دے رہے؟ لہذا آپ نے جب اگر ہم اس لفظ کو صرف حقیقت قرار دیں تو آپ نے اس میں معنی موضوع لہو کو غیر موضوع لہو پر ترجیح دے کر لفظ کو حقیقت بنا دیا، اور یہ ترجیح بلا مرجح، یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ اس لیے دونوں معنی ایک ہی لفظ سے اور لفظ کو حقیقت قرار دینا بھی باطل ہو جائے گا۔ صرف مجاز بھی نہیں بنا سکتے، دوسرا احتمال، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو مجاز بنایا، حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ مجاز مان لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معنی غیر موضوع لہو کو موضوع لہو پر ترجیح دے کر لفظ کو مجاز مان لیا۔ یہ ترجیح کس وجہ سے دی ہے؟ کس دلیل پر؟ وہ ترجیح بلا مرجح، اور جب ترجیح بلا دلیل مرجح ہو وہ باطل ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ کو صرف مجاز قرار دینا بھی کیا ہے؟ باطل۔ دو احتمالات باطل ہو گئے، پتہ نہیں ہو گئے نہیں ہوئے۔ تیسرا احتمال کہ یہ لفظ نہ حقیقت ہو نہ مجاز ہو، تو یہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ لفظ منحصر ہی ان دونوں میں ہے، لفظ یا حقیقت ہوگا یا کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ لفظ منحصر ان دونوں معنوں میں ہے، یا حقیقت کے ساتھ متصف ہوگا یا مجاز کے ساتھ، اور یہاں یہ لفظ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، اس لیے یہ صورت بھی، تیسری صورت بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ ایک صورت رہ گئی کہ اس لفظ کو حقیقت بھی مان لے اور مجاز بھی مان لے، اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہے کہ لفظ کو اس طور پر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی دونوں معنی مراد لینا، اس طور پر کہ وہ لفظ کو حقیقت کے ساتھ بھی متصف کرے اور مجاز کے ساتھ بھی متصف کرے، تو ایک لفظ دو متضاد اوصاف کے ساتھ کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی ہو، اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہے۔ لہذا عقلاً ایک ہی لفظ سے دونوں معنی مراد لینے میں، بیک وقت دونوں معنی ایک ساتھ مراد لینے میں عقلاً چار صورتیں بن رہی تھی، اور یہ چاروں کیا ہے؟ چاروں میں محال لازم آ رہا ہے، باطل لازم آ رہا ہے۔ اس لیے استحالہ عقلیہ کی وجہ سے احناف کہتے ہیں ایک ہی لفظ سے دونوں معنی بیک وقت مراد لینا درست نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ شوافی حضرات کہتے ہیں ہم اس لفظ کو، اس ایک لفظ کو ہم مجاز لیتے ہیں، دونوں معنی جب ہم مراد لے رہے ہیں تو ہم حقیقت تو نہیں لیتے نا، اس لیے کہ حقیقت تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع ہو اسی میں استعمال ہو، اور یہاں مجازی معنی بھی ساتھ ہے، غیر موضوع ہو، تو پھر لفظ جب دونوں معنوں میں استعمال ہوگا تو پھر اس میں موضوع لہو غیر موضوع لہو دونوں ہیں، اس لیے ہم لفظ کو مجاز مانتے ہیں، حقیقت نہیں مانتے۔ تو یہ دونوں معنی اس لفظ کے معنی غیر موضوع لہو ہو سکتے ہیں، معنی موضوع لہو تو ایک ہی معنی ہوگا، حقیقی معنی، لیکن حقیقی معنی چھوڑ کے کسی اور معنی میں مناسبت سے استعمال ہو، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو، لہذا یہ دونوں معنی مجموعہ، دونوں معنی، یہ اس کا ہم لفظ کے لیے لفظ کو حقیقت مجاز مانتے ہیں، حقیقت نہیں مانتے، اس طور پر دونوں جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی طرف سے اس استحالہ عقلیہ پر یہ اعتراض ہے کہ ہم لفظ کو مجاز مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجیح بلا مرجح لازم ہونے کی خرابی لازم آتی ہے، اور اشکال ان پر بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ معنی مجازی میں اور معنی حقیقی میں مناسبت ضروری ہے۔ مجاز میں گزر چکا لمناسبت بینہما، مجاز کے اور حقیقی معنی کے درمیان مناسبت ضروری ہے، تو آپ اس دونوں مجموعہ میں اور لفظ کے معنی موضوع لہو میں کیا مناسبت ہوگی؟ ان میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے، مجموعہ میں اور معنی موضوع لہو میں۔ بہرحال ہمارے نزدیک دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے استحالہ عقلیہ کی وجہ سے، چونکہ عقلاً چار صورتیں بن رہی ہے اور چاروں باطل ہے۔ دوسری وجہ شارح نے ذکر کی ہے لعدم العرف والاستعمال، عرف اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ عرف میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو یا معنی موضوع لہو ہے یا معنی غیر موضوع لہو ہے، دونوں معنی مراد نہیں لیتے، اور استعمال بھی یہی ہے، استعمال میں بھی یہی ہے۔
اس لیے چونکہ عرف نہیں ہے اور استعمال نہیں ہے، اور محشی کہتے ہیں جو عرف ہوتی ہے یہ گواہ ہے اس بات پر کہ لفظ کو جب بغیر کسی قرینے کے استعمال کیا جائے، بغیر کسی قرینے صارفہ کے لفظ کو استعمال کیا جائے تو اس سے معنی موضوع لہو مراد ہوتا ہے، معنی غیر موضوع لہو نہیں۔ اور جب لفظ کو استعمال کیا جائے وہاں قرینے صارفہ ہو، حقیقی معنی سے پھیرنے والا کوئی قرینہ ہو، تو پھر معنی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے، موضوع لہو نہیں۔ جب عرف اس بات پر گواہ ہے تو پھر آپ دونوں معنی کیسے مراد لیتے ہیں؟ اس لیے عرف اور استعمال دونوں اس بات پر گواہ ہے کہ لفظ کے دونوں معنی جمع کرنا درست نہیں۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مصنف نے ایک حصی مثال ذکر کی ہے۔ مصنف نے ایک حصی مثال اس معقول کو تشبیہ دی ہے مخصوص کے ساتھ۔ معقول کو تشبیہ کس سے دے دی؟ مخصوص کے ساتھ تشبیہ دی۔ چلو کافی ہے، کافی ہے، مرضی آپ جی۔ ترجیح بلا مرجح لازم آنے کی وجہ سے وہ دونوں لے رہے ہیں، متاظر کہاں لیتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ایک ہی لفظ سے لا تقتل الاسد جب کہہ دیا تو دونوں کو نہ مارو، یا اقتل الاسد دونوں کو مارو، تو وہ تو نہیں کہ شیر سے ڈر رہا ہے تو حقیقت سے متاظر ہو گیا تو اب بندے پر جاؤ، کمزور مخلوق ہوگی رحمت اللہ، مارو اس کو گولی۔ نہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں منعقدہ کو حقیقت بنا رہے ہیں، شارع نے اسی کو حقیقت بنا دیا۔ یہ تو علامہ ابن الملک علامہ کاسانی صاحب بدائع و صنائع کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے موشی نے کہ منعقدہ والا معنی بھی حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، لیکن مجاز المجاز سے بہتر یہ ہے کہ مجاز دیا جائے، اس لیے کہ حقیقت کے قریب ہے۔ ایک معنی ہم نے اعتراض کیا کہ اگر حقیقت لیتے ہو تو مجاز نہیں لیتے، مجاز لیتے ہو تو حقیقت کیوں نہیں لیتے؟ یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ پہلے حقیقت لیں گے بعد میں مجاز نہیں، جہاں پر حقیقت پر عمل متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف رجوع ہوتا ہے نا۔ اب یہاں قسم ہے، قسم کھائی گئی ہے، تو یہاں کوئی رسی تو ہے نہیں کہ ہم حقیقی معنی لے رہے۔ عقدتم الایمان، عقدتم الحبل، تم رسی کو گرہ لگاؤ، جس قسم میں تم رسی کو گرہ لگاتے ہو، تو یہ حقیقی معنی تو متعذر ہے نا، حقیقی معنی نہیں ہے، اس لیے ہم پھر مجاز لے لیں گے، اور وہ ایسے کلمات کہ جن میں سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پختہ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اس لیے مجاز لیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ مسئلہ تو آئے گا، تعارض کے بحث میں بھی آئے گا۔ وَمَتَى أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا، اور جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا، البتہ اوپر یہ علامت ذکر کی گئی ہے حقیقت اور مجاز کی، حقیقت اور مجاز کی پہچان کی علامتیں ذکر ہے کہ جو حقیقت ہے یہ اپنے مسمى سے ساقط نہیں ہوتی اور مجاز ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے باب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا ابن، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ھذا لیس بابن۔ اس پر محشی نے ایک اشکال نقل کیا کہ آپ کہتے ہو حقیقت مسمى سے ساقط نہیں، قرآن مجید میں تو ساقط کیا گیا ہے۔ زلیخا نے جب عورتوں کو بلایا، عورتوں نے ملامت کیا کہ یہ ملکہ ہے، بادشاہت ہے، یہ ملکہ ہے، اور اپنے ہی محل کے ایک نوکر کے ساتھ اس کو ورغلا رہی ہے، اس پر عاشق ہو گئی، تو عورتوں نے ملامت کیا، تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھ میں ان کا اکرام کر کے ان کے ہاتھ میں چوریاں دے کر ان کو بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آ جائیے، تو عورتوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا،
ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، تو بشر سے بشر کی نفی کی، بشر سے بشر کی نفی کی، تو وہ یوسف علیہ السلام بشر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ جو حقیقی معنی ہوتا ہے لفظ بشر ذات بشر کے لیے، لہذا یہ مسمى ہے اس کا، اور حقیقت مسمى سے ساقط نہیں ہوتی، جبکہ زلیخا کے سہیلیوں نے تو ما ھذا بشر کہہ کر اسے بشریت کی نفی کی۔ آگے کیا ہے؟ ان ہوا جی ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، انسان ایسے ہوتا ہے؟ انسان تو ایسا نہیں ہوتا، اتنا خوبصورت انسان کہاں سے آ گیا؟ فرشتہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں خاکہ فرشتوں کا یہی ہوتا ہے کہ فرشتے بڑے، کیونکہ نورانی مخلوق ہے، بڑے خوبصورت ہوں گے، اس لیے جب انہوں نے اتنی حسن کہیں دیکھا نہیں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بشریت کی نفی کی، تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ حقیقت مسمى سے ساقط نہیں ہوتی، یہاں کیسے ساقط ہو گئی؟ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ یہ نفی حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے، یہ نفی حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً نفی کی ان سے، اور ہماری گفتگو حقیقت کی نفی کی ہے کہ حقیقی لفظ سے حقیقت کو مسمى سے ساقط کرنا حقیقتاً یہاں نفی نہیں کر سکتے، اور یہاں جو نفی ہے یہ مجازاً ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عثمان نہیں آیا؟ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، مسجد اقصیٰ میں امامت کی، آپ علیہ السلام نے جب معراج کے واقعہ سنایا تو ان سے پوچھا گیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا ہو گئی۔ ان کا کیسے پایا؟ کیسے پایا؟ انہوں نے کہا بہت خوبصورت تھے، کالقمر، چاند کی طرح تھے، چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ کے چہرے کی چمک کی وجہ سے دیواریں روشن ہوتی تھی، اتنی خوبصورتی تھی۔ بہرحال یہ نفی مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ وَمَتَى أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا سَقَطَ الْمَجَازُ، جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا مجاز ساقط ہوگا۔ هذا اصل کبیر لنا، شارح کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا اصول ہے، یتفرع علیہ کثیر من الاحکام، اس پر بہت سارے احکامات متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اے ما دام امکن العمل بالمعنی الحقیقی، یعنی جب تک معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ یاد رکھنا امکان سے امکان وقوعی مراد ہے۔ سقط المعنی المجازی، تو معنی مجازی ساقط ہو جائے گا، لأنہ مستعار، اس لیے کہ مجاز جو ہوتی ہے وہ مستعار ہوتی ہے، وہ عاریت پر لی گئی ہوتی ہے۔ والمستعار لا یزاحم الاصل، اور مستعار یہ اصل کے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی اور حقیقت پر عمل ممکن ہو تو حقیقت پر عمل ہوگا۔ فیکون العقد لما ینعقد دون العزم، تو یہ عقد یہ ینعقد کے معنی میں ہوگا، نہ کہ عزم اور ارادے کے معنی میں۔ اے یکون العقد المذکور فی قولہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان میں یہ جو عقد کا لفظ ذکر ہے، محمولاً یہ محمول ہوگا علی ما ینعقد، یمین منعقدہ پر ہوگا محمول، ینعقد پر محمول ہوگا، وہو المنعقدۃ فقط، اور وہی صرف یمین منعقدہ ہے، لأنہ حقیقت ھذا اللفظ، اس لیے کہ وہ اس لفظ کی حقیقت ہے، دون معنی العزم، نہ کہ عزم والا معنی مراد ہوگا، اس پر محمول نہیں ہے۔ حتی یشمل الغموس والمنعقدۃ جمیعا، تاکہ یہ یمین غموس اور منعقدہ دونوں کو شامل ہو، اس طرح نہیں ہے۔ لأنہ مجاز، اس لیے کہ یہ عزم والا معنی یہ مجازی ہے، والمجاز لا یزاحم الحقیقت، اور مجاز یہ حقیقت کے مزاحم نہیں ہو سکتا۔ وتحقیقہ، اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے، ان الیمین ثلاث، یمین تین طرح کے ہیں، لغو و غموس و منعقدۃ۔ فاللغو، تو جو یمین لغو ہے وہ یہ ہے، ان یحلف علی فعل ماض، ماضی کی کسی فعل پر قسم کھائے، کاذبا، جھوٹی قسم ہو، ظانا انہ حق، اس حال میں کہ وہ یہ گمان کر رہا ہو کہ وہ حق پر ہے، ولا اسم فیہ،
اور اس میں کوئی گناہ نہیں، ولا کفارت اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ والغموس اور یمین غموس یہ ہے ان یحلف علی فعل ماض کہ ماضی کے کسی فعل پر قسم کھائے، کاذباً جھوٹی قسم ہو، عمدن قصدن کھائے، وفیہ الاسم دون الکفارۃ عندنا اس میں گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، وعند شافعی رحمہ اللہ فیہ الکفارۃ ایضا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں بھی کفارہ ہے۔ والمنعقدۃ اور یمین منعقدہ یہ ہے ان یحلف علی فعل آت کہ کسی آنے والے فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے، فإن حنث فیہ پس اگر اس میں حانث ہو جائے، یجب الاسم والکفارۃ جمیعاً تو گناہ اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے بالاتفاق۔ وذالک یہ اس وجہ سے لأن اللہ تعالی ذکر هذه المسألة فی موضعین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو دو جگہ میں ذکر کیا، فقال فرمایا فی سورۃ البقرہ سورہ بقرہ میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا تمہارے بیہودہ قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر کہ جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ وقال فی سورۃ المائدۃ اور سورہ مائدہ میں فرمایا عوضہ اس کی جگہ کسبت قلوبہم کی جگہ فرمایا ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر جن کو تم لوگوں نے باندھ لیا۔ فکفارتہ پھر آگے کفارہ ذکر کیا کہ اس کا کفارہ ہے الآیہ۔ فالشافعی رحمہ اللہ یقول تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بأن قولہ بما عقدتم الایمان کہ ان کا قول بما عقدتم الایمان معنی اس کا معنی ومعنی ما کسبت قلوبکم اور بما کسبت قلوبکم کا معنی واحد ایک ہی معنی ہے، اس لیے فیشمل کلا الآیتین اس لیے یہ دونوں آیتیں شامل ہو جائیں گی، الغموس والمنعقدۃ جمیعا یمین غموس اور یمین منعقدہ دونوں کو شامل ہوگی۔ والمؤاخذۃ فی المائدۃ مقیدۃ بالکفارۃ اور سورہ مائدہ میں جو مؤاخذہ ہے وہ مقید ہے کفارے کے قید سے، اس لیے فتحمل علیہ المؤاخذۃ المطلقۃ اس لیے وہ مطلق مؤاخذہ اس پر محمول ہوگی جو مطلق مؤاخذہ المذکورۃ فی البقرۃ جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے، فیکون الاسم والکفارۃ فی کلیہما اس لیے گناہ اور کفارہ دونوں قسموں میں ہوگا۔ فیطبق بین الآیتین بہذا النمط تو وہ دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کرتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اس طریقے پر۔ وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں إِنَّ مَعْنَى الْعَزْمِ وَالْكَسْبِ مَجَازٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ یہ عزم اور ارادے والا معنی کسب والا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ میں یہ مجاز ہے، وَالْحَقِيقَةُ هُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فقط اور حقیقت وہ صرف منعقدہ ہے۔ فآیت المائدۃ تدل تو یہ سورہ مائدہ والی آیت یہ دلالت کرتی ہے علی اس بات پر ان الکفارۃ فی المنعقدۃ فقط کفارہ صرف یمین منعقدہ میں ہے، بخلاف ما کسبت قلوبکم فی البقرہ برخلاف سورہ بقرہ میں جو بما کسبت قلوبکم ہے فإنہ عام تو یقیناً وہ عام ہے، للغموس والمنعقدۃ جمیعا یمین غموس اور منعقدہ دونوں کو عام ہے۔ والمؤاخذۃ فیہا مطلقۃ اور اس میں مؤاخذہ مطلق ہے، فتصرف الی الفرد الکامل اس لیے اس کو فرد کامل کی طرف پیر دیا جائے گا، وہو المؤاخذۃ الاخرویۃ اور وہ مؤاخذہ اخرویہ ہے، فیکون الاسم فی الغموس والمنعقدۃ جمیعا اس لیے گناہ یہ یمین غموس اور منعقدہ دونوں میں ہوگی۔ ھذا ھو غایۃ التحریر یہ تحریر کی انتہا ہے، انتہائی درجے کی تحقیق ہے، فی ھذا المقام اس جگہ میں، وسیجیء ھذا فی بحث المعارضۃ ایضا ان شاء اللہ تعالی اور معارضہ والی بحث میں بھی یہ بحث آئے گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ والنکاح للوطی دون العقد نکاح وطی کے لیے ہے کے معنی میں ہے نہ کہ عقد کے معنی میں، اے یکون النکاح المذکور فی قولہ تعالی یعنی وہ نکاح کے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء اس میں جو لفظ نکاح مذکور ہے یہ محمول ہے علی الوطی وطی والے معنی پر، دون العقد نہ کہ عقد والے معنی پر، فیشمل الوطی الحلال والحرام اس لیے یہ حلال اور حرام وطی کو شامل ہوگی، والوطی بملک الیمین ایضا
اور ملک یمین کی وطی کو بھی شامل ہوگی۔ لأن النکاح فی الاصل الضم، اس لیے کہ نکاح اصل میں لغت میں یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ وہو انما یکون بالوطی، اور یہ ملانا یہ وطی ہی میں ہوتا ہے۔ والعقد انما سمی نکاحا، البتہ عقد کو جو نکاح کہا جاتا ہے اس کا نکاح کہا گیا لأنہ سبب الضم، اس لیے کہ یہ ملانے کا سبب ہے، خود ضم نہیں ہے۔ فمن حیث اللغتی، اس لیے لغت کی حیثیت سے حقیقت النکاح الوطی، نکاح کی حقیقت یہ وطی ہے۔ والعقد مجاز، اور عقد مجاز ہے۔ ومن حیث الشرع، اور شرع کی حیثیت سے بالعکس، اس کے برعکس ہے۔ فالشافعی رحمہ اللہ حمل النکاح ہنا علی معناہ المتعارف، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں نکاح کے لفظ کو محمول کیا اس کے معروف معنی پر، متعارف معنی پر، اس لیے فلا یثبت حرمت المصاہرۃ بالزنا، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ زنا سے حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى حقیقت اللغویۃ، اور ہم اس لفظ نکاح کو حقیقت لغویہ پر محمول کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا، اس لیے زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی۔ اور بعض نے نثبت لکھا ہے، نون کے ساتھ ہے، تو پھر فنثبت ہو جائے گا، اور ہم حرمت مصاہرت کو زنا سے ثابت کرتے ہیں، چونکہ تقابل میں ہے، یثبت تو پھر نثبت ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، حقیقت اور مجاز دونوں کا اکٹھے ہونا، مرادین مراد بن کر، بلفظ واحد ایک ہی لفظ سے، یستحیل یہ محال ہے، محال، لیکن محال تو نہیں ہے، جمع تو ہو سکتے ہیں، اس لیے محشی کہتے ہیں یستحیل بمعنی یجوز کے، لا یجوز کے ہے کہ جائز نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن قیمتاً من تتمت السابق، یہ سابقہ بحث کا تتمہ ہے۔ اے یستحیل اجتماع المعنی الحقیقی والمعنی المجازی، معنی حقیقی اور معنی مجازی کا جمع ہونا یہ محال ہے، یعنی جائز نہیں۔ حال کونہما مرادین، اس حال میں کہ جب دونوں معنی مراد ہو، بلفظ واحد ایک ہی لفظ سے، بأن یکون اس طور پر کہ ہو، کل منہما ان دونوں معنیوں میں سے ہر معنی متعلق الحکم، متعلق الحکم حکم کا متعلق ہو جائے، کأن تقول اس طور پر کہ تو کہے لا تقتل الاسد، تم شیر کو قتل نہ کرو، اسد کو قتل نہ کرو، وتريد السبع والرجل الشجاع معا، اور تم اس سے مراد لے لے درندے کو بھی اور بہادر آدمی ایک ساتھ دونوں مراد لے لے، اس طور پر۔ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ إِلَى هَذَا الْإِسْتِعْمَالِ مَجَازًا، اگرچہ لفظ کی طرف استعمال کی طرف دیکھتے ہوئے یہ لفظ مجاز ہے کہ دونوں معنی مراد لے لیا جائے، مجاز ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جائز نہیں۔ وَقَدْ صَحَّحَهُ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو درست قرار دیا جمع ہونے کو، حیث اس جگہ میں، حیث مکانیہ ہے، یمکن الجمع بینہما، جس جگہ ان دونوں کا جمع ہونا، جمع کرنا ممکن ہو، کما فی ھذا المثال، جیسے کہ اس مثال میں ہے، بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے، اس مثال کے، اذا لم يمکن الجمع، کہ جہاں جمع کرنا ممکن نہ ہو، کالوجوب والاباحۃ فی الامر، جیسے کہ وجوب اور اباحت والے معنی امر میں، وہاں ممکن نہیں۔ ولا نزاع فی جواز استعمال اللفظ فی معنی مجازی، لفظ کا ایسے معنی مجازی میں استعمال کے جواز میں، ایسے معنی مجازی میں ہو کہ تکون الحقیقت من افرادہ، کہ حقیقی معنی ان کے افراد میں سے ہو، علی سبیل عموم المجاز، عمومی مجاز کے طریقے پر، اس طرح لفظ کے استعمال کے جواز میں لا نزاع، کوئی نزاع اور اختلاف نہیں، کما سیاتی، جیسے کہ قریب آ جائے گا۔ ولا فی امتناع استعمالہ فی معنی الحقیقی والمعنی مجازی معا، اور نہ ہی اس لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے ایک ساتھ استعمال کے ممانعت میں بھی کوئی نزاع نہیں، اس طور پر، بحیث اس طور پر کہ یکون اللفظ متصفا بکونہ حقیقتاً، کہ وہ لفظ متصف ہو حقیقت ہونے کے ساتھ بھی، وہ مجازاً اور مجاز کے ساتھ بھی ہو، معاً ایک ہی وقت میں ایک ساتھ، اس کے امتناع میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ممتنع ہونے میں۔ وقضا، اور اسی طرح لا نزاع، کوئی اختلاف نہیں، فی جواز اجتماعہما،
حقیقت اور مجاز دونوں کے اکٹھا ہونے کے جواز میں بھی بحسب احتمال اللفظ ایہما، لفظ کا ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کے احتمال کے اعتبار سے جمع ہونے میں بھی کوئی نزاع نہیں۔ او بحسب التناول الظاہری، یا ظاہری طور پر شامل ہونے کے اعتبار سے بھی، بشبہۃ، کسی شبے کی وجہ سے، من غیر ارادت، مجازی معنی کے ارادے کے بغیر، اس طور پر بھی جمع ہونے میں کوئی نزاع نہیں اس کے جواز میں، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب مثالوں میں آ جائے گا۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِرَادَتِهِمَا مَعًا، البتہ اختلاف ہے ان دونوں معنوں کا ارادہ کرنے میں، ایک ساتھ ان دونوں کے ارادے کرنے میں، باستقلالہما، ان دونوں کے معنی کے مستقل طور پر ارادہ کرنے میں، فَعِندَهُ، تو ان کے ہاں یجوز جائز ہے، وَعِندَنَا لَا يَجُوزُ، اور ہمارے ہاں جائز نہیں۔ فقیلہ، کہا گیا، لِلْاِسْتِحَالَةِ الْعَقْلِیَّہ، جائز نہیں ہے استحالہ عقلیہ کی وجہ سے۔ وقیل، اور کہا گیا، لِعَدَمِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ، عرف اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ والمصنف اورد فی ذلک تمثیلا، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔